السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرک۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کون سا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو شرک کی تعریف بیان کروں گا۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں، شرک کی تعریف یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے شریک کرنا، یعنی دو چیزوں کو ملانا، اور شرعن اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ شرعن اعتبار سے کیا معنی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یعنی جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کی صفات، اس میں کسی مخلوق کو اگر شریک کر لیا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ شرک ہوگا، اور وہ ایسا شرک ہے کہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کی کبھی بھی مغفرت و بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی اسے کہتے ہیں جو واضح شرک ہو، یعنی اللہ عز و جل کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس اعتبار سے شرک کی دو اقسام ہیں، ایک شرک فی الذات، ایک شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات وہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شرک فی الصفات وہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا یا شریک ٹھہرانا۔ تو شرک فی الذات یعنی یہ سمجھ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود ہونا لازم ہو، کہ جس کا وجود نہ ہو تو مخلوق نہ ہو، یعنی جس کے وجود ہونے کی وجہ سے ہم لوگ موجود ہیں، تمام مخلوقات موجود ہیں۔ یہ ایسا واجب الوجود اگر کسی مخلوق کے لیے تصور کر لیا تو وہ شرک فی الذات کہلائے گا۔ اور شرک فی الصفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ازلی ہیں، قدیم ہیں، یعنی اس کو فنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی ہیں وہ ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی۔ لیکن جب مخلوق کے لیے اگر وہ صفات تصور کریں گے تو وہ فانی بھی ہیں، وہ حادث بھی ہیں، اور وہ اس کو فنا بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے، بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے۔ تو ہم اس میں فرق کیسے کریں گے؟ مخلوق بھی سمیع ہے اور بصیر ہے، یعنی سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ تو اس میں فرق ہم ایسے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی سمیع اور بصیر، وہ اس کی ذاتی ہے، اور جو مخلوق کے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، سننا بھی اور دیکھنا بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مخلوق کی جو یہ صفات وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوتے تھے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، یا پیدائشی اندھے ہوتے ہیں۔ مخلوق کی اگر ذاتی ہوتی تو اسے کوئی چھیننے والا نہ ہوتا۔ اتنی بھی مخلوقات ہیں جسے پیدا کیا گیا، جو حادث ہیں، مخلوق ہیں، وہ تمام اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہیں، اور جتنی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عطا کی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے شرک کرنے والا جس کی مغفرت بخشش ہو جائے گی وہ کون ہے؟ شرک خفی کرنے والا۔ شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک، یعنی ریاکاری۔ ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں اگر وہ مخلوق کے لیے کر دیے جائیں تو وہ ریاکاری ہوتی ہے، یعنی شرک خفی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ شرک جلی اور شرک خفی کا حکم کیا ہوتا ہے۔ شرک جلی کا حکم میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی کبھی مغفرت و بخشش نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک خفی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ پکڑ فرما کے اسے جہنم میں ڈال دے، چاہے تو اس کی مغفرت و بخشش فرما دے، مگر جہنم میں جانے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا، جبکہ شرک جلی میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو امید ہے آپ تمام یہ مضمون جو ہے وہ سمجھے ہوں گے اور اس کو سمجھیں، اور کوئی بھی سوال اگر اس میں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا میرا نمبر چل رہا ہوگا اسکرین پہ، اسے آپ سیو کریں۔ اس پر کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب جلد از جلد دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔